ہے پتھر ہائے میں نے بھی تیرے گلشار کے نیلے میرا چہرہ ہوا زخمی کئی دن کہا ہوں میں پیاسا کہیں دن کی ہے تو پیاسی بلا ہے خشک تیرا بھی رگے میری ہے سوکھی ہمارے درد کو سمجھے کوئی کاش بھی میرا شاہ ہو کے زندہ ہوں زندہ لاش بھی ہے جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان بابا قربان باہر کاٹے باہر مجھے باہر ہو جائے بس 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 ہلو فاتحة اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم. أما بعد فقد قال محمد بن عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من بكى على مصاب الحسين او تذکر او جلس او فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرتن علی. صلوات بھیجے محمد و سامعین مکرم، حاضرین مجلس، چند معروضات کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آج بھی چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں، مجھے بلانے کی ضرورت نہ پڑے. صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. میں ابتدائی مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی صلوات بھیجا کیجئے بلند آواز سے بھیجا کیجئے. کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال عقاب الاعمال. یاد رکھیے، کائنات میں منافقت وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. منافقت وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن امام اسے کہتے ہیں جو ہر بیماری کا علاج بتا دے. صلی اللہ محمد و آل محمد. ہاں، تو یہ پڑھایا ہوا سبق آخر تک یاد رکھیے گا کہ امامت اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہو. اسی لیے امام کی حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے دل سے نفاق دور ہو جائے وہ ہم پہ اونچی آواز میں صلوات بھیجا کرے. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو آج جو آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنی ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ کل تک میری کتابیں موجود نہیں تھیں. آج صبح میں وہ کتابیں آ گئی ہیں، اور ایسی تقریباً 100-125 کتابیں میں نے یہاں پہ منگا لی ہیں. اس لیے کہ گفتگو کرنے کا لطف تب ہے جب اپنا اسلحہ اپنے ساتھ ہو. اور یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں شیعت کا اسلحہ ہے. میرے دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں جو خطابت کرتے ہیں کہ شاہد رضوی یہ کتابیں کیوں لے کے چلتے ہو؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یاد رکھیے، یہ کتابیں شاہد رضوی کے لیے زرہ ہے، جوشن ہے، بختر ہے، چلہتر ہے، خود ہے، یعنی ڈیفینس کا سامان ہے. لیکن یہی دشمن حسین کے لیے نیزہ ہے، تلوار ہے، تیر ہے، تبر ہے. ہر وہ اسلحہ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ یہ کتابیں. ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے رشتے کو کتاب سے مضبوط رکھے. کل چند سطور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت سے لوگوں نے دعاؤں سے نوازا. میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ رسول اسلام نے فرمایا من بکا، صرف ترجمے تک ساتھ رہیے گا، پھر معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. من بکا علی مصاب الحسین، رسول فرماتے ہیں جو بھی حسین کے غم میں رلائے، وہ مجلس کے ذریعے رلائے، نوحے کے ذریعے رلائے، سلام کے ذریعے رلائے، مرثیے کے ذریعے رلائے، انگلش میں پڑھ کے رلائے، گجراتی میں پڑھ کے رلائے، کوئی قید نہیں، بس رلا دے. کل میں نے آپ کو اس کی جزا نہیں بتائی، کیونکہ ہر بات ہر دن پیش نہیں کی جاتی. تو آج کے لیے میں نے بچا کے رکھی تھی کہ جو حسین کے غم میں رلائے، پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں او تذکرہ، یا جو مجلس سن کے اپنے گھر جا کے سنائے. کل تشریح کر چکا ہوں، آج نہیں دہراؤں گا. او جلسا فی مجلس،
یا جو مجلس میں آ کے بیٹھے. رسول نے کیا کہا؟ مجلس میں بیٹھنا شرط ہے، کھڑے ہونا شرط نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنا شرط ہے. آگے رسول فرماتے او خدمہ اہل العزا، اور جو عزاداروں کی خدمت کرے، یہ نہ دیکھے کہ کون غریب ہے کون امیر. جب آپ عزادار کی خدمت کیجئے نا تو یہ مت دیکھیے کون امیر ہے کون غریب ہے کون عہدیدار ہے کون عہدے کے بغیر ہے. یاد رکھیے جب حسین کے فرش عزا پہ بیٹھ گئے تو سب عزادار ہیں، کوئی عہدیدار نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اب اس کی جزا کیا ہے؟ 4 چیزیں رسول نے بتائی، جزا سنیے گا تو طبیعت خوش ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے آپ کے دل میں تمنا ہے کہ آپ ایک بار رسول سے ملیں؟ بھئی بولیے، ایک بار رسول سے ملے، یہ تمنا ہے یا نہیں؟ ہر مومن کی تمنا ہوگی، کیونکہ ہمارے مولا کا بھی مولا ہے محمد. یہ تو غدیر میں پتہ چل گیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو ہمارے مولا کا بھی مولا کون ہے؟ محمد عربی ہے. تو سب کے دل میں تمنا ہے کہ ایک بار سرکار کا چہرہ دیکھ لے. اگر میں آپ کو 40 بار دکھواؤں، بھئی ذرا سا بولیے گا، یہ مت سوچئے کہ آپ کے بولنے سے میں اپنی مجلس کا وقت کم کر دوں گا. ہاں، یہ بولنا جو ہے نا اصل میں یہ ہماری چابی ہے. آپ جتنا بولتے جائیں گے میں اتنا خزانہ اگلتا چلا جاؤں گا. کیونکہ آج سے خطابت نہیں کر رہا ہوں، آپ جا کے یوٹیوب چھان ماریے گا، شاہد رضوی کا نام ڈالیے گا، یقین جانیے آپ کو منفرد مجلسیں عنوان پہ مل جائیں گی. تو ذرا سا آپ بولتے چلے جائیں گے، آپ یہاں آ کے سنیں گے، ہم یہاں جا کے سنائیں گے. آپ یہاں پہنچیں گے، ہم اور اوپر جائیں گے. اپنا نقصان مت کیجئے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں. 40 بار اگر ملواؤں، اور کتاب کا نام ہے الذکر، صفحہ نمبر 179، قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولیں گے تو یہ روایت بائیں طرف، اور حوالہ دے دوں 179 کی پہلی دوسری تیسری سطر پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی رلائے گا، کسی بھی زبان میں رلائے، صرف یہ کہہ دے کہ میرا حسین مظلوم ہے، اور کوئی رو دے، رسول فرماتے ہیں جزا سنیے. ایک چیز یہ، دوسری جو مجلس سن کے اوروں کو سنائے، اوروں کو سنائے. تیسری چیز کیا؟ جو مجلس میں آ کے بیٹھے. چوتھی چیز کیا؟ جو عزاداروں کی خدمت کرے. تو عزادار ہیں ہم، صرف فرش عزا پہ تو نہیں ہیں، جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تب بھی عزادار. یہ وہ ہوتا ہے جو کہیں ہٹتا نہیں ہے. ہم سڑک پہ ہیں تب بھی عزادار. تو اگر کوئی عزادار کی خدمت کرے، اب جزا سنیے، اس کے بعد دل کرے تو بول لیجئے گا. رسول فرماتے ہیں کانہو زارنی علی العرش 40 مرتن ما علی، تو گویا اس نے عرش پہ میری 40 بار زیارت کی، مگر اکیلے نہیں، علی کے ساتھ. یا علی، کتنی بار زیارت کی؟ ایک بار نہیں، 40 بار. اکیلے نہیں. بھئی توجہ نہیں فرمائی، اکیلے نہیں، علی کے ساتھ. تو سوچو جو زیارت علی کے ساتھ ہو. بھئی تنہا زیارت کرنا اور ہے، علی کا ساتھ لے کے جانا اور ہے. جب زیارت تم محمد کی کرو علی کے ساتھ، تو لکھا کتابوں میں یہ ہے کہ جبرائیل تمہیں سر جھکا کے سلام کریں گے، سر جھکا کے سلام کریں گے. یہ حدیث کا ترجمہ آج میں نے مکمل کر دیا. اب فضیلت سنتے چلے جائیے. کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ یہ ہم حسین کی طرف کھینچتے کیوں ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. ہم کوئی بھی کام بے عقلی میں نہیں کرتے.
ہمارا عقل سے رشتہ ہے. یاد رکھیے یہ ہم حسین کی طرف کیوں کھینچتے ہیں. حدیث سناؤں تب مطمئن ہوں گے. چلیے حسن حدیث سنا رہا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں مولا سے پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے کہ شیعہ ادھر حسین کا نام لیا ادھر کھینچے چلے آئے. بھئی مزہ یہ نہیں کہ مجلس سنے, مزہ یہ ہے کہ ہر جملے کی وجہ معلوم ہو جائے. شاہد رضوی کو بلایا ہے تو کچھ تو ایسی باتیں پتہ چل جائے جس سے دل مطمئن ہو جائے. یقین جانیے جس رات میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اس کے بعد ایک صفحہ بھی میرے بھائی نہیں پڑھا. خوشی کے مارے کبھی ہال کے اس طرف سے اس طرف جاتا تھا. میرا بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائی جان ہوا کیا ہے. میں نے کہا اتنی دیر سے حسین حسین کر رہا تھا, آج وجہ پتا چلا کہ ہم حسین کی طرف کھینچتے کیوں ہیں. اگر طبیعت میں اجلت نہ ہو, حدیث سناتا ہوں پہلے عربی میں پھر ترجمہ سناتا ہوں. ان اللہ مزج فی تینت مومن تربت کربلا. بھئی ذرا سا بولیے گا ان اللہ مزج فی تینت مومن تربت کربلا لذا تہنو قلوب شیعت الحسین. بھئی ذرا سا توجہ کر لیجئے. اب ترجمہ جو ابھی تک نہیں سمجھے ترجمے میں ساتھ ہو لے. بھئی چھٹے امام فرماتے پوچھا کیا گیا کیوں شیعہ حسین کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں. امام نے فرمایا اللہ نے جب مومن کو بنایا تو اس کے سینے میں خاک شفا رکھ دیا ہے. دیکھو نہیں یہی تو بتا رہا ہوں کہ عشق بڑھا لیجئے, کربلا دور نہیں ہے سینے میں ہے. جتنا عشق بڑھتا جائے گا ہم اتنے قریب ہوتے جائیں گے. وجہ بتاؤں, چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت اہل بیت کو سوچوں, ہر وقت آپ کی کرامتیں نگاہ کے سامنے رہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. کہا مولا کیا کریں. کہا جب تک اگلا حکم نہ دوں پانی مت پینا. سنیے گا دوستو, جب تک اگلا حکم نافذ نہ کروں پانی مت پینا. پانی پینا چھوڑ دیا اس نے. ایک دن گزر گیا, عرب کی گرمی, پریشان. دوسرا دن ہوا, دوپہر کے بعد مولا نے پوچھا کیا حال ہے. کہ مولا پیاس اتنی بڑھ چکی ہے کہ جدھر نظر دوڑاتا ہوں بس پانی ہی پانی. زمین دیکھتا ہوں تو پانی, آسمان دیکھتا ہوں تو پانی, درخت دیکھتا ہوں تو پانی, سنگریزہ دیکھتا ہوں تو پانی. کہ کتنی طلب بڑھی کہ دماغوں پہ چھا گئی ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا بس ہمیں بھی اپنی آنکھوں اور دماغوں میں اتنا بسا لو کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ ہم ہی ہم نظر آئے. تو بزرگ نے کل بھی نعرہ لگایا, آج بھی نعرہ لگایا. کیا لگایا؟ لبیک یا حسین. یہ کتاب کس کی یہ پتا ہے؟ شیخ جعفر شوشتری کی. کل ان کے بارے میں بتا چکا ہوں. تو ان کے پاس جو علم ہے وہ حسین کا دیا ہوا. اب تم نہ بولو تمہاری مرضی, لیکن میں تمہیں دکھاؤں گا ضرور. اس کتاب کے صفحہ نمبر 166 166 سطر نمبر 12 بتا دیا میں نے حوالہ. صفحہ نمبر 166 سطر نمبر 12. اگر حوالہ ذرہ برابر غلط نکلے تلاجہ مت بلانا, نہ آج کے بعد ممبر پہ بیٹھوں گا. یہ دیکھو یہاں یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 166 ہے, 166 اور سطر نمبر 12 ہے. ہاں اللہ کی قسم میں اہل بیت ایسے ہی سناتا ہوں, مطمئن ہو کے تو سنو, کیونکہ ممبر مشکوک کرنے کی جگہ نہیں ہے, مطمئن کرنے کی جگہ ہے. جوانوں, نعرہ بزرگ نے لگایا
کچھ نے جواب دیا کچھ نے نہیں کہ بھئی کیوں جواب دوں؟ تو سنو، حسین کو تمہارے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قبر خدیجہ پہ حسین کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا ربی یا ربی. جب حسین بول کے چپ ہوئے تو اللہ نے کہا لبیک یا حسین. سارے مل کے لبیک یا حسین. ان چکروں میں کبھی نہ رہنا کہ اہل بیت کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اہل بیت کی ضرورت ہے. ہر مقام پہ تمہیں اہل بیت کی ضرورت ہے. لاؤ تو کوئی ایسا رہبر. میں تو اپنی قوم کے کسی بچے سے نہیں کہتا کہ تم علی کو مانو، بھائی علی سے بہتر لے آؤ. کوئی ملے گا کسی میدان میں؟ کسی میدان میں کوئی ملے گا؟ عبادت کا میدان ہو تو علی، زکوٰۃ کا میدان ہو تو علی، اطمینان کا میدان ہو تو علی، جنگ کا میدان ہو تو علی، دعاؤں کا میدان ہو تو علی. بھئی کوئی ایک رہبر علی جیسا لے آؤ. اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ساری کائنات کی کتابیں پڑھ ڈالو. میں نے رامائن سے لے کے مہابھارت تک، مہابھارت سے لے کے کلی کا پران تک، اس کے بعد جو تمہارے مذہب میں 73 فرقے ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہیں. کسی کے رہبر نے نہیں کہا شیعو اطمینان سے مرو، جب تم مرو گے علی موجود رہے گا. کسی کے رہبر نے کہا ایک نعرے حیدری. تو حسین نے کیا کہا تھا؟ خدا کو بلایا قبر خدیجہ پہ، یا ربی یا ربی یا رب. پوری مناجات ہے حسین کی. جب حسین چپ ہوئے تو خدا نے کہا لبیک. اب تھوڑی سی عہدے داری، ذرا سے علم کے بعد تم چودھری بن رہے ہو. تمہارے لبیک کی حسین کو ضرورت نہیں. جسے خدا لبیک کہہ دے جیتے رہیے یا حسین. ہاں، بچوں کے لبیک کہنے پہ خوش ہوا کرو کہ یہ حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، کسی اور کو لبیک نہیں کہہ رہے ہیں. بھائی حج پہ جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ ذرا زور سے بولو، ابھی تمہیں بتا رہا ہوں. کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. کیا کہا پھر سے بتاؤ؟ لبیک اللہم لبیک. اے حسین کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، تم حج میں کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہم لبیک، اور اللہ حسین سے کہہ رہا لبیک یا حسین. یہیں سے فرق سمجھ جاؤ، تم کیا ہو اور حسین کیا ہے. ایک صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پہ. نہیں، بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے ہر چیز کی علت ہے، اسے سمجھ کے رکھیے. ہمارے نعروں کا محتاج نہیں ہے. انصاف سے سوچئے، بھائی بھیڑ کائنات میں پڑی ہوئی ہے، لیکن حسین کی ماں نے آپ کو چنا ہے. آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو حسین محتاج ہے؟ بولیے. حسین محتاج نہیں ہے کسی کا، کسی کا بھی نہیں. اس لیے کہ حسین کو حسین خدا نے بنایا ہے، بندوں نے نہیں بنایا ہے. آپ چھوڑ بھی دیں گے تو حسین حسین رہے گا. اس لیے کہ خدا نے جس سے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اب اسے آپ کے سند کی ضرورت ہے؟
بالکل نہیں. تو خوش ہو کے حسین کا کام کیا کیجئے. یہ جو حسین جس جگہ مجلس کرتے ہیں نا اس کا احترام کیا کیجئے. اور ایک چیز بتا دوں, دیکھیں جو میں نے دیکھا اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کچھ بچوں کو میں نے دیکھا یہ جو دن میں امام حسین کے نام پہ نیاز کھلائی جا رہی تھی, ہے نا. دیکھیں میں باہر جا کے ٹوکنے والوں میں سے نہیں, میں نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ اس ہرے رنگ کے بچھے ہوئے حصے پہ چپل پہن کے بھی جا رہے تھے. احتیاط کیجئے میرے لال, جوتا پہن کے اس فرش پہ نہ جائیے. آپ نے بچھایا کس لیے؟ بنام حسین نا, تو ہماری حیثیت نہیں ہے بھائی. یاد کیجئے نجف تو سب گئے ہیں, یہ بورڈ دیکھا ہے یا نہیں جو نجف کے سرحد پہ لگا ہوا ہے؟ فخلا نالائے, اپنی جوتیاں اتار دو. جو پہنچ گئے ہیں وہ تو بولیں فخلا نالائق اپنی جوتیاں اتار دو. تو یاد رکھو یہ آیت کس کے لیے آئی تھی؟ موسیٰ کے لیے. جب اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے علی کے شہر میں جوتیاں پہن کے نہ آنا. کیونکہ اگر غور کریں گے تو طور کے سلسلے سے دو ہی جگہ بتائی گئی ہے, یا نجف یا کربلا, اور اللہ نے موسیٰ کی جوتیاں اتروا دی. یہ زمین نجف کو ہلکے میں نہ لیجئے گا, ورنہ جا کے مفاتیح الجنان اٹھائیے, شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی, جہاں نجف کا باب طے کیا ہے نا وہاں پہ پہلی دعا میں دوسرے یا تیسرے سطر میں یہ فقرہ لکھا ہے. اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ جیسے ہی علی کی گنبد پہ تمہاری نگاہ پڑے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہو میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے نجف بلا کے شجرہ معتبر کر دیا. یہ ساری چیزیں کبھی کبھی دعاؤں کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجئے, اس میں بھی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. دعائے عہد پڑھتے ہیں بھئی, بولیے پڑھتے تو ہوں گے نا دعائے عہد, وہی دعا جس میں ہم اپنے امام سے معاہدہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے دونوں لفظ عربی ہے, وعدہ بھی معاہدہ بھی, لیکن وعدہ ہم کرتے ہیں, معاہدہ امام کرتا ہے. بھئی دونوں لفظوں کا اگر فرق سمجھ گئے تو دعا کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. وعدہ ہم کرتے ہیں, معاہدہ امام کرتا ہے. وعدے کے معنی ہے کہ کبھی کبھی ٹوٹ جائے, لیکن معاہدہ کبھی نہیں ٹوٹتا. آپ کہیں گے دلیل, یاد رکھیے کربلا واقعہ نہیں ہے. کچھ لوگ منبر سے بیٹھ کے پڑھ جاتے واقعہ کربلا. کربلا واقعہ تھوڑی ہے, سانحہ کربلا. کربلا سانحہ ہے, حادثہ کربلا. کربلا حادثہ ہے. نہیں, اپنی اصلاح کیجئے. نہ کربلا واقعہ ہے, نہ سانحہ ہے, نہ حادثہ ہے, بلکہ کربلا معاہدہ ہے جو حسین نے خدا سے کیا. بھئی اگر پہنچ گئے تو ذرا سا بول دیجئے گا کیا معاہدہ تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. سارے نبیوں کو جمع کیا گیا, اولیاء کو جمع کیا گیا, اوصیاء کو جمع کیا گیا. نور کا ایک منبر تھا, اس کے اوپر ایک رجسٹر تھا. پروردگار نے کہا یہ دیکھو یہ نور کے منبر پہ رجسٹر ہے اور اس کے اوپر والے زینے پہ تاج شفاعت ہے. جو اس رجسٹر پہ دستخط کرے گا اسی کے سر پہ تاج شفاعت ہوگی. ہر نبی نے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں کی. سب سے زیادہ حضرت یونس نے کھولا. لکھا ہے کہ ایک صفحہ پڑھا, معبود اس میں جو شرطیں ہیں میں نہیں پورا کر سکتا. کہا چونکہ ایک صفحہ پڑھا اس لیے امتحان تو دینا پڑے گا. حضرت محمد عربی سب سے آخر میں گئے, پورا رجسٹر سرکار نے پڑھا. کہا میرے معبود اس میں کچھ شرطیں ایسی ہیں
کہ وہ ان شرطوں کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس وہ شخصیتیں مہیا نہیں. اب سنیے گا، ابھی محمد عربی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ نور چمکتا ہوا آگے بڑھا. سب نے رجسٹر ادھر سے کھولا تھا، اس نے رجسٹر کا آخری صفحہ کھولا، یوں دستخط کیا اور کہا نانا تاج شفاعت پہن لیجئے. آواز قدرت آئی، حسین رجسٹر پڑھ تو لیتے. حسین نے کہا معبود حسین جانے تیری شرطیں جانے. غور کیا آپ نے؟ حسین جانے تیری شرطیں جانے، ہر شرط تیری پوری کروں گا، جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی دوں گا. اللہ اکبر. کبھی حسین کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. یہ یاد رکھیے کہ ہم اپنے اعمال کے چودراہٹ کی بنیاد پہ جنت یہی جانے والے تھے. اس لیے کہ میں آپ کی بات کیا کروں، اپنی بات کروں تو 2 رکعت نماز کے لیے صبح میں کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، نیت کر لی کہ نماز واجب پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پتہ نہیں تلاجہ کل کس مزاج میں سنے گا. الرحمن الرحیم. یہاں سے مجھے دلی جانا ہے. اب اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، دلی سے مجھے فلاں جگہ جانا. اگلی آیت، ان نمازوں کی بنیاد پہ تم جنت لوگے. تو پہلے تو ایک بات سن لو کہ کسی بھی واجب کی بنیاد پہ تمہیں جنت نہیں ملے گی. جتنے عمل واجب ہیں اس کی بنیاد پہ تمہیں جنت نہیں ملے گی. تم کہو گے مولا نمازیں پڑھی ہے، تیرے کہنے پہ اللہ سے سفارش کر دے. اللہ کہے گا یہ تو واجب ہے، رو کے پڑھو یا ہنس کے پڑھو، پڑھنی ہے. اس لیے کہ اگر اس کی جزا مانگو گے تو میں تم سے کہوں گا تم نے جو دن بھر میں سانسیں لی ہے اس کا حساب دو. تم نے جو روٹیاں کھائی ہیں، تمہیں جو چلنے کی طاقت دی ہے اس کا حساب دو. تو یاد رکھیے واجب پہ آپ اللہ سے پروٹوکول نہیں مانگ سکتے. تو اب وہ کام کیجئے واجب کے ساتھ، اس لیے کہ واجب چھوڑا تو ڈنڈے ٹوٹیں گے آپ پہ اور باقاعدگی سے ٹوٹیں گے. فرشتے مار مار کے دمبا بنا دیں گے. یہ بھی یاد رکھیے، واجب مت چھوڑیے، واجب سکون کے ساتھ انجام دیتے رہیے. اب یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں جو کہ واجب تھی، اس میں دنیا کا خیال، بزنس مین بزنس کا خیال، یہ آ رہا ہے یا نہیں؟ اب سنیے، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ کیوں رکھی گئی؟ بھائی لے جاؤ تحفہ میرے دوستو، یہ نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ کیوں رکھی گئی؟ امام نے کہا یہ تمہارے زخمی نماز کی چادر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تمہارے زخمی نماز کی تسبیح کس کی ہے؟ سیدہ کی. امام نے کیا کہا؟ تمہارے زخمی نماز کی چادر ہے. تو یاد رکھو چادر اگر فاطمہ کی ہو، یہ مجمع تناجہ کا بیدار ہے نا، چادر اگر فاطمہ کی ہو، حدیث قصہ یاد ہوگی تو داد دے دو گے. چادر اگر فاطمہ کی ہو جبرائیل تو ہٹاتا نہیں. کسی اور میں ہمت کیا ہے؟ تو ہمیشہ. لیکن تسبیح پڑھنے کا بھی ایک اصول ہے، مفاتیح میں جا کے پڑھی لیجئے گا، باقیات الصالحات میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جس پہلو پہ نماز تمام کرو اسی پہلو پہ تسبیح فاطمہ پڑھو. اس لیے کہ اگر تم نے پہلو بدلا تو یہ ہتک ہے تسبیح فاطمہ کی، یعنی بے عزتی ہے. جس پہلو پہ نماز تمام ہو اسی پہلو پہ تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے، تاکہ اس کی عبادت اور ان کی مودت دونوں ساتھ میں جمع ہو جائے. ہاں کبھی حیات نے ساتھ دیا تو تسبیح کی فضیلتیں تمہیں بتاؤں گا، کس نے بنائی، تمہیں کب ملی. اس لیے کہ تسبیح تمہیں نہیں دی گئی تھی. یہ بھی بتا دوں، تسبیح تو فاطمہ کو محمد نے دی تھی.
جب پہلی بار کوئی چیز سنا کرے تو بولا کرے. تسبیح تو محمد نے فاطمہ کو دی تھی, پھر یہ تمہیں کب ملی؟ بھئی ایک جملہ سنا دوں, اسے قاضی نور اللہ سوشتری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب تک تسبیح علی والوں کے ہاتھ میں ہو تسبیح ہے, اور اگر فاطمہ کے دشمن کے ہاتھ میں ہو تو مالا ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. اگر علی والوں کے ہاتھ میں ہو تو تسبیح ہے. تو میں جلدی سے بتا دوں کہ ملی کب؟ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو فاطمہ نے خوش ہو کے اسے شیعوں میں بانٹا ہے. یہ شادی پہ دو چیزیں تمہیں ملی ہے, ایک جہنم سے نجات کا پروانہ اور ایک تسبیح فاطمہ. یہ تسبیح فاطمہ نے دی, نجات کا پروانہ خدا نے دیا. بس تم اچھے کام کرتے چلے جاؤ. حسین علیہ السلام نے تمہاری منزلت کو بڑھا دیا. تمہیں کوئی نہیں پوچھتا, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ حسین کی مودت ہے جو ہمیں بلندی دے رہی ہے. آج شام میں گفتگو ہو رہی تھی اپنے عزیز بھائی کے ساتھ, کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے, عباس بھائی وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے طے تو نہیں کیا تھا کہ یہ مجھے پڑھنا ہی ہے, لیکن تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کیے دے رہا ہوں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے سلسلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں میرے علاوہ آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گی. ایک ہی ہے, اور وہ بھی میرے پاس اسکین کاپی. بڑی مشکلوں سے 32-33 ہزار روپے خرچ کیے تو یہ ایک کاپی ملی. تو کچھ اہم ہی ہوگا جو سنانے لگا ہوں. شرط یہ ہے کہ ہر آدمی جس پہ بھی حسین کا اتنا سا کرم ہو وہ بیدار ہو کے سنے. جو تحفہ دینے لگا ہوں, روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ حسین کو سلام کر کے حسین سے مانگو گے تو حسین خالی نہیں لوٹائیں گے. اچھا, جنہوں نے واہ کا بس انہیں ہی سننا ہے تو بقیہ اپنے کان میں انگلی ڈال لیں. مولا سلامت رکھے. اس کے صفحہ نمبر 119 کے اوپر سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ سلام ہے امام حسین کے لیے. ان فقروں کو پڑھ کے اگر آپ حسین سے کچھ مانگیں گے تو حسین خالی نہیں لوٹائیں گے. تحفہ دے رہا ہوں تو تحفے کو تحفے کی طرح قبول کیجئے گا. بڑی عظیم فقرے ہیں. اگر آپ نے توجہ کر لی تو 4 فقرے سنا دوں گا, نہیں کی تو بس 2 سناؤں گا. یہ اب آپ کے اوپر ہے. امام حسین صفحہ نمبر 119, اور یقیناً 119 پہ ہی نکلنی چاہیے. ہاں الحمدللہ یہ یہاں سے وہ سلام لکھا ہوا جو میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں. صرف اس کے 4 جملے سناؤں گا. آپ کو چاہیے ہوگا تو یہ سلام لے لیجئے گا, یہ سلام آپ لے لیجئے گا. یہ میں نے آپ کو اختیار دیا, چاہیے ہوگا تو. لیکن فقرہ سنیے جس کے اوپر حسین کا جتنا احسان ہے وہ اتنا اس میں ڈوب کے سنے. فقرہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا طبیب الاسیان. جاگ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یہ سلام کے فقرے ہیں. السلام علیکہ جب امام حسین 3 دن کے تھے تو خضر نے یہ سلام بھیجا تھا. کس نے؟ خضر نے یہ سلام بھیجا تھا. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا طبیب الاسیان. حسین کے چاہنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, سر اٹھاؤ. جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی فقرہ سنو, ترجمہ سنو. السلام علیکہ یا طبیب الاسیان, وہ خضر جو پانیوں پہ حاکم ہے حسین کو سلام کر رہا ہے, انگلی اٹھا کے السلام علیکہ یا طبیب الاسیان. وہ کہہ رہا ہے اے حسین تو گناہگاروں کا ڈاکٹر ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
فقرہ غور سے سن لیا آپ نے. السلام علیک یا طبیب العصیان، اے گناہ گاروں کے طبیب. ایک بار اللہ اکبر تو کہیں کہ حسین کیا ہے، کائنات سمجھ ہی نہیں سکتی. السلام علیک یا طبیب العصیان، اے گناہ گاروں کے ڈاکٹر تجھ پہ سلام. بھائی بیماری لے کے جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، بیماری کے ساتھ بھیجتا ہے یا اچھا کر کے؟ تو ڈاکٹر کا کام ہے بیماری دور کرنا. تو پھر مائک سے ہٹ کے یہ فقرہ نہ کہوں کہ فطرس گناہوں میں پڑا ہوا تھا. بھائی خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، ڈوبا ہوا تھا، ادھر حسین کے جھولے سے مس ہوا. کاش توجہ کیا ہوتا. بھائی یاد رکھیے حسین اس ڈاکٹر کا نام ہے کہ آئے تو فطرس کو گناہ سے آزاد کرے اور جائے تو حر کو آزاد کر. السلام علیکم یا طبیب العصیان، اے گناہ گاروں کے طبیب ڈاکٹر تجھ پہ سلام. اس کے بعد فقرہ کیا کہا؟ السلام علیکہ یا حسن السان، اے دوسرے حسن. بھئی کیا کمال ہے، اے حسن کے بعد پھر حسن، تجھ پہ سلام. اب برداشت کیجئے گا اس فقرے کو، شاید کان کے قریب سے پہلی بار گزر رہا ہو. خضر کہتے السلام علیکہ یا مصطفی الزمان، اور اے زمانے کے محمد تجھ پہ سلام. بھائی خدا کے لیے توجہ کر لیا ہوتا. یا السلام علیکہ یا مصطفی الزمان، اے زمانے کے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام. اب تو حدیث سمجھ میں آ گئی، حسین منی وانا من الحسین. السلام علیکہ یا مصطفی الزمان. اب فقرے ہمارے پاس، چونکہ آپ نے عمدہ طریقے سے سن لیا اس لیے دو فقرے اور سن لیجئے. السلام علیکہ یا طبیب العصیان پہلا فقرہ، السلام علیکہ یا حسن السان دوسرا فقرہ، السلام علیکہ یا مصطفی الزمان. پہلے تلاش کیا جاتا ہے، پھر یاد کیا جاتا ہے، پھر سنایا جاتا ہے. یہ تو دکھانے کے لیے صرف رکھے ہوا ہوں، دیکھ کے نہیں پڑھا ہوں. السلام علیکہ یا مصطفی الزمان، اے زمانے کے مصطفیٰ تجھ پہ سلام. اب اگر جاگ رہے ہو تو سر اٹھاؤ، آگے قیامت ہی کر دی. السلام علیکہ یا جابر الحرمان، اے تقدیر کی ٹوٹی ہڈی جوڑنے والے. سارے مل کے نہیں، ایک بار تو اچھا ذرا زور سے بول دیا کرو. لعنت. السلام علیکہ یا جابر الحرمان، اے تقدیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی. پھر سے ایک بار سوچ لو کتنا بولنا ہے تمہیں. السلام علیکہ یا جابر الحرمان، اے تقدیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والے تجھ پہ سلام. اب میں کچھ نہیں کہوں گا، جس کی ہڈی جب ٹوٹی، تقدیر کی جوڑی کس نے؟ حسین نے. چلو ایک کتاب تمہیں اور دکھاتا ہوں. اسی کتاب میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے. علامہ حسین شیرازی، نام یاد رہ جائے گا. ہاں، یہ کہتے ہیں میرے گھر کے برابر میں کیا ہے، گناہ گاروں کا ڈاکٹر ہے حسین. ایک جملہ رہ گیا وہ بھی سناؤں گا. گناہ گاروں کا ڈاکٹر ہے حسین، دوسرا حسن ہے حسین، زمانے میں پھر محمد مصطفیٰ ہے حسین. کاش توجہ کیا ہوتا. تقدیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا ہے حسین. خدا کی قسم کیا واقعہ ہے. علامہ شیرازی کہتے ہیں میرے گھر کے برابر میں ایک پولیس والا رہتا تھا شیعہ مگر تھا گنہگار. تھا شیعہ مگر تھا گنہگار. کہتے پتہ نہیں کیسے توفیق ہوئی، جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے بلایا.
کہ میرے عقیدے کو دوبارہ بیان کیجئے. انہوں نے کہا میں نے دوبارہ بیان کیا. گھر آ گیا, بہت بڑے عالم کا میں نے آپ کی خدمت میں نام لیا, گھر آ گیا. وہ ادھر مر گیا. کہنے لگے میں یہ سوچ کے نہیں گیا کہ بڑا گنہگار تھا تدفین میں. یاد رکھیے خود جج نہ بن جائیے گا. حسین کے معاملے میں خود جج نہ بنیے گا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کہنے لگے میں نہیں گیا. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی فضاؤں میں مزے کاٹ رہا. خدا کے لیے اگر کرم حسین کا سن لیجئے گا تو بول دیجئے گا بھئی فقرہ کیا ہے؟ جنت کی فضاؤں میں مزے کاٹ رہا. کہتے ہیں علامہ شیرازی کہ میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو گنہگار تھا, جنت کی فضاؤں میں مزہ کیسے کاٹا ہے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے پوچھا بھائی پہچانا؟ کہاں علامہ شیرازی ہیں آپ؟ کہ اچھے کام جو تو نے کیے نہیں تھے. دیکھو یہ واقعہ سن کے گناہ نہ کرنا, حسین کا کرم سوچنا اور گناہ چھوڑنا. اس لیے تمہیں سنا رہا ہوں, اچھے کام تو نے کیے نہیں تھے. کہ اسی بات کا تو مجھے بھی ڈر تھا. جب میں مرا فرشتے آگ کا گرز لے کے سینہ تان کے آئے, لگ رہا تھا کہ مجھے مار مار کے دمبا بنا دیں گے. ابھی گرز اٹھایا ہی تھا کہ حسین نے پیچھے سے آواز دی چھوڑ دو یہ میرا ہے. العظمت للہ, العظمت للہ. آپ پہنچے نہیں اور جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. چھوڑ دو یہ میرا ہے. علامہ حسین شیرازی کہتے پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ فرشتوں کے ہاتھ سے گرز گر گئے. کہا اس نے گناہ کیا ہے مولا حسین. کہا جب میں نے کہہ دیا یہ میرا ہے. کہا کیسے؟ کہا اس کا تمام معاملہ اللہ نے میرے حوالے کیا. کہا اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کیا تھا. ایک دن یہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے پیچھے ایک شیعہ کھڑا تھا, اس کے آنکھ کا ایک آنسو اس کے سر پہ گر گیا تھا. ایک قطرہ آنسو اس کے آنکھ کا اس کے سر پہ گر گیا. تو حسین کس چیز سے بخش دے یہ تمہیں نہیں پتا ہے. حسین کی راہ میں سوچ کے خرچ نہ کیا کرو. کچھ لوگ کیا ہے 6 سال پہلے بھی 1300 روپے دیتے تھے, 6 سال بعد بھی 1300 روپے. جب حسین سے مانگنے جاتے ہو تو سلیمان کی حکومت مانگتے ہو. اور حسین کو یہ بھی سن لو, یہ سب جماعت نے نہیں کہا مجھ سے پڑھنے کے لیے, لیکن میری ذاتی ذمہ داری ہے. میں کئی سال پہلے رائے پور میں اشرا پڑھ رہا تھا, تو وہاں سے جب نکلا نا تو ایک جگری دوست ہے میرا, لیکن دوست ہے تو کیا ہوا, اگر حسین کا ہے تو میرا ہے, اور حسین کا نہیں تو میری بلا سے. ہاں ساری دوستی ختم, ساری رشتہ داری ختم. تو میں اس کے گھر چائے پینے رک گیا, چائے کا ذرا شوقین سا بندہ ہوں, تو رک گیا اس کے گھر. محرم ہو چکا تھا, اس نے جیب سے ایک ڈائری نکالی, کہنے لگا شاہد رضوی صاحب آپ کو پتا ہے اس بار گھر کی مجلس میں نے 1.25 لاکھ روپے خرچ کیے. اور اس نے وہ ڈائری میرے سامنے رکھ دی. میں نے ڈائری بند کی, چائے جتنی پی تھی اتنی ہی پی, اس کے بعد نہیں پی. میں نے کہا بڑا بے غیرت آدمی ہے تو. نہیں ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے بات, لیکن سنیے گا غیرت کا تعلق ہے اس سے. دوست تھا میرا, میں چاہتا تو ہضم کر جاتا. کہنے لگا میں نے گھر کی مجلس میں 1.25 لاکھ روپے خرچ کیے. میں نے ڈائری بند کی, کہا بڑا بے غیرت ہے. کہا مولانا چائے کافی یہ سب افراط تھا. میں نے کہا اپنی بے غیرتی دوبارہ نہ بیان کر. کہنے لگا ہوا کیا؟ میں نے کہا جا رہا ہوں. کہنے لگا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں نے کہا یاد رکھ حسین کا حساب مسجد میں لکھ, جماعت ہو تو لکھ, ویکیشن میں لکھ, جب 4 کو جواب دینا ہو
لیکن جب گھر کی مجلس ہو بھائی تلاجہ والوں تب حساب مت لکھنا، کیونکہ اگر حسین نے پلٹ کے کہہ دیا کہ دنیا میں قیامت تک جو بھی کھائے گا میرے علی اصغر کے خون کا صدقہ، جو بھی کھاؤ گے قیامت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا سلامت۔ یاد رکھو گھر کی جو پروگرام ہو، جو مجلس ہو گھر پہ، اس کا حساب مت لکھنا، ورنہ حسین نے اگر حساب مانگ لیا نا، تم نے تو ریسرچ نہیں کیا لیکن ڈاکٹر بین ہالیوک عیسائی ہو کے ریسرچ کر گیا، اس نے کتاب لکھی ہے سرکار علی اصغر پہ 400 صفحات سے زیادہ، صرف جناب علی اصغر پہ۔ اس میں ایک جملہ لکھتا ہے کہ کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے علی اصغر۔ یار خدا کے لیے اگر تم اتنا ہی بول سکتے ہو تو مجھے لطف نہیں آ رہا ہے، کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام علی اصغر ہے۔ بھئی کاش توجہ کی، چلو تمہیں رجب علی خیاط کا لکھا ہوا ایک نسخہ بھی بتا دوں، وہ لکھتے ہیں کہ جب رزق کا دروازہ بند ہو جائے نا، خدا کو علی اصغر کا واسطہ دے دینا۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ وہ لکھتا ہے کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے علی اصغر۔ جب اس کی کتاب منظر عام پہ آئی، اس کے دوست گئے، کہنے لگے ہم نے تو تاریخوں میں یہ دیکھا ہے کہ کائنات کی سب سے امیر عورت خدیجہ تھی۔ اب میرے بچے مجھے کیوں داد دیں گے؟ جنہوں نے آڈانی کا نام سن رکھا ہو، امبانی کا نام سن رکھا ہو، وہ بھی گجرات کے رہنے والے، تو آپ کیوں داد دیں گے اس جملے پہ بھائی؟ لیکن میں بھی شاہد رضوی ہوں، میرے بچوں یاد رکھنا یہ امیر ہوں گے، بینک سے قرض لے کے امیر بننا اور ہے، اور اسلام پہ سب کچھ لٹا کے خدیجہ بننا اور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے امیر آدمی کون؟ علی اصغر۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہے خدیجہ، یہ علی اصغر کیسے امیر آدمی؟ کہا خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے سن 61 ہجری عصر عاشور تک۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ہاں دھیرے دھیرے ہی بولیے، گھر جا کے سوچئے گا۔ خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے 61 ہجری عصر عاشور تک۔ کہا اچھا، کہ اسلام کو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو، کہا آپ نے علی اصغر کو کیسے لکھا؟ کہ عصر عاشور سے لے کے قیامت تک جو بھی پلے گا، بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، جو بھی پلے گا علی اصغر کے خون کا صدقہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل؟ کیا کتاب جس میں پڑھا ہے وہیں آگے دیکھو، اگر حسین چلو یوں کر دیتے ایک دانہ نہ اگتا، اور یوں کر دیتے تو پانی کا قطرہ نہ برستا، تو اس نے تو صرف ایک جملہ لکھا کہ علی اصغر قیامت تک سب کو کھلا رہے ہیں۔ میں نے اس جملے کو جب پڑھا کتاب میں تو نیچے ایک جملہ لکھا، ڈاکٹر بین ہالیوک علی اصغر صرف کھلا نہیں رہے، پلا بھی رہے ہیں۔ قیامت تک ہر ذی روح جو زندہ ہے وہ کھا پی کے زندہ ہے۔ بھئی یہ درخت ذی روح ہے نا، حیات ہے اس میں، اگر اسے پانی نہ دو، اس کا مطلب درخت زندہ کس کی وجہ سے؟ حضرت علی اصغر کی وجہ سے۔ بولنے میں شرما کیوں رہے ہو؟ یہ چرند پرند زندہ کس کی وجہ سے؟ حضرت علی اصغر کی وجہ سے۔ تم زندہ کس وجہ سے؟ تو اس کا مطلب قیامت تک تم مقروض ہو علی اصغر کے خون کے قطرے کے۔ اور یاد رکھو جس کا قرض ہونا اس کے سامنے سر اٹھایا نہیں جاتا، سر جھکایا جاتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔
یاد رکھیے حسین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی چیز، آپ جتنا جھک کے کام کریں گے حسین کے لیے، آپ اتنا بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہے، 6 سال پہلے ہم نے 2000 روپے دیے، اب بھی نہیں، ہر سال اضافہ کیجیے۔ اس لیے کہ امام کی حدیث ہے من انفقا درہمن فی عزائل حسین، جس نے بھی عزائے حسین میں 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض دے دیا۔ یہ مثال دی ہے امام نے 1 درہم کی۔ پتہ چلا میرے جانے کے بعد کہیے کہ مولانا تو پڑھ گئے تھے درہم دینا ہے۔ جیسی ضرورت، کل بھی بتایا حسین کے معاملے میں گن کے نہ دیجیے۔ یاد رکھیے ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، حسین علیہ السلام ہر مال کو قبول نہیں کرتے، اور ان کے ہاں قرضہ بھی نہیں رہتا ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، اس نے اپنی زوجہ کے برابر میں بیٹھ کے گفتگو کی کہ ہمارے گھر کے جو برابر میں زمین ہے میں چاہ رہا ہوں زمانے کے امام کو ہدیہ کر دوں۔ نہیں سنا آپ نے؟ اس صحابی کے گھر کے برابر میں ایک زمین تھی اس نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ زمانے کے امام کو ہدیہ کر دوں۔ زوجہ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ دیکھیے عموماً مجلس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ عورت کا کنجوس ہونا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے اس حدیث کی ایک قسم ہے، اسے سمجھ لیجئے اور عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے گا۔ عورت کا کنجوس ہونا دنیا کے معاملے میں بہت اچھی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں یہ لکھا ہوا، چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سخی بناؤ۔ پتہ ہے ایک دکان پہ میں رکا تھا کسی ضرورت کے تحت، تو دیکھا کہ اس پہ جو پان والا بیٹھا تھا نا، اردو کے ایک صفحے میں پان لپیٹ کے دے رہا تھا۔ میری نگاہ پڑی، میں نے کہا بھائی وہ جو کتاب سے تم پھاڑ کے صفحات کو پان لپیٹ کے دے رہے ہو ذرا وہ دکھانا۔ اب جو دیکھا تو شیعہ مذہب کی کتاب، کچھ صفحات تو پھٹ گئے تھے اس کے۔ میں نے کہا بھائی مجھے دے دو۔ اس نے کہا 500 روپے لیں گے، ضرورت کے وقت تو دیا جائے گا نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکھو۔ جب اس کے 11-12 صفحات کو پلٹا جہاں سے وہ بچے تھے تو ایک حدیث مل گئی، اگر وہ 5000 مانگتا تو بھی میں دیتا، پتہ ہے امام نے کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کو سخی بناؤ۔ لوگوں نے سوال کیا کیسے؟ کہ جب گھر میں کوئی چیز لے کے آؤ تو اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کے کہو اسے سب میں بانٹ دو۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، امامت نے نسخہ بتایا کہ اگر بچے کے ہاتھ میں چیزیں دے کے بٹواؤ گے تو جوانی میں وہ کنجوس نہیں بنے گا، سخی بن جائے گا۔ یہی امامت کا طریقہ ہے، امامت کے اصول ہیں۔ تو بخل اہل بیت کے معاملے میں کبھی مت کیجیے گا، کبھی مت، چاہے وہ اہل بیت کے معاملے میں بولنے کے معاملے میں ہو، جیب کے معاملے میں ہو، ماتم کے معاملے میں ہو۔ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو بہت ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیں میری قوم پہ بڑی تگڑی نگاہ ہے، ادھر شادی ہوئی کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ 60 سال کے بعد الگ ہو جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا بزرگان، ہاں جو بات سچی ہے وہ بولوں گا۔ کچھ لوگ 60 کے بعد، کچھ 70 کے بعد چھوڑ دیتے، کچھ بڑھاپے میں بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ دیکھو میرے بچوں تم بھی سنو، جوانوں تم بھی سنو، کل آپ نے ماتم کیا لیکن بہت سے لوگ نکل گئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کم سے کم ایک نوحے میں تو رکیے۔ آیت اللہ شاہ رودی کا نام سرچ کیجئے گا، ان کے زمانے میں بھی کیا ہوا تھا، کچھ لوگ مجلس سنتے ہی نکل جاتے تھے، تو کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا سرکار یہ بتائیے کیا مجلس کے بعد ماتم ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا سنو، مجلس کے بعد ماتم اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس فقرے کو جا کے سمجھیے گا کہ آیت اللہ شاہ رودی نے کیا کہا ہے۔ جتنا نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ ضروری ہے اتنی ہی مجلس کے بعد ماتم۔ بھئی اب انصاف سے بتاؤ تسبیح فاطمہ کیسے پڑھنی ہے؟ پہلو بھی نہیں بدلنا ہے تو ماتم کے لیے باہر نہ نکل جاؤ، اندر رکے رہو۔
کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. پھر تسبیح کی مثال کیوں دی کہ اگر مجلس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا حسین اسے پورا کر دے گا. اور یاد رکھو حسین کی نوکری وہ نوکری ہے جس میں کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. مولا سلامت رکھے میرے بچے. کسی بھی عمر میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. آپ کہیں گے شاہد رضوی دلیل دو تو لو دلیل لے لو. کربلا کا میدان دیکھ لو. اگر 6 مہینے کا بچہ سپاہی ہے تو 92 سال کا بوڑھا بھی سپاہی ہے. حسین کے معاملے میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں. جتنی عمر بڑھتی جائے گی عزتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کتنا اچھا لگے گا وہ دستہ جس میں سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے بھی کھڑے ہو. بھائی انصاف سے بتاؤ, حبیب حسین سے بہت بڑے تھے, کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے؟ اور جب ملعون نے حبیب نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے ہمیں نماز پڑھ لینے دو, تو ایک ملعون نے کیا کہا تھا؟ تمہاری نماز بھی قبول ہوگی. تو حبیب نے اپنی نماز چھوڑی, تلوار نکال کے آگے بڑھے اور زمانے کو بتایا کہ اگر حسین کی نماز پہ کوئی انگلی اٹھائے تو پھر اس کے لیے تلوار ہی ہے. اس بڑھاپے میں بھی جذبہ یہ تھا. چراغ جب گل ہوا تھا تو کیا تھا؟ لوگوں کی کمر جھکی ہوئی تھی, لیکن جب چراغ روشن ہوا تو کیا ہوا؟ کمر میں پٹکا باندھ لیا تھا. جب حسین نے پوچھا کہ مسلم یہ کیا معاملہ ہے, بریر حمدانی یہ کیا معاملہ ہے, حبیب یہ کیا معاملہ ہے, یہ کمر سیدھی کیسے ہو گئی؟ کہا ابھی چراغ روشن ہوتا آپ کہتے حبیب اٹھو, مسلم اٹھو, میں اپنے نانا کی شریعت بچانے آیا ہوں, اور میرے نانا کی شریعت میں 60 سال سے اوپر والوں پہ جنگ ساقط ہے, ہم نے اپنے آپ کو جوان کر لیا ہے. یہی تو معاملہ ہے حسین, ہم نے اپنے آپ کو جوان کر لیا. اور یہ جوانی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یاد رکھیں کچھ 18 سال کی عمر میں بھی بوڑھے ہیں جن سے حسین کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ جوان کاہے کے کاہے کے جوان ہیں؟ داڑھی کالی ہے اس کا مطلب تم جوان ہو؟ خاک نہیں ہو جوان. چہرہ چمک رہا ہے تو تم جوان ہو؟ نہیں ہو جوان. حسین کا حبیب جوان ہے. آج توجہ کیا ہوتا. اور اگر تم کہو گے دلیل دیجئے قرآن سے, تو اصحاب کہف کا تذکرہ جہاں لکھا ہے نا, وہاں اصحاب کہف کو خدا نے جوان لکھا ہے. اصحاب کہف کو جوان لکھا ہے خدا نے. ایک شخص آیا امام کے بعد, مولا قرآن کی آیت غلط ہے. اصحاب کہف تو اتنے سال سے سو رہے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں. چھٹے امام نے مسکرا کے کہا یاد رکھو جس کا ایمان جوان ہے وہ انسان جوان ہے. تو اپنے ایمان کو جوان رکھیے, مضبوط رکھیے, اہل بیت کی راہ میں خود کو فنا کر دیجیے. اور بس آخری بات فنا سمجھا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. فنا کسے کہتے پتہ ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. مثالیں ایسی دیتا ہوں. ایک گلاس پانی میں 1 چمچ شکر ڈالیے اور اسے چلا دیجیے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. کچھ لوگ دوہرا دوہرا کے سوچ رہے ہیں. میری آنکھیں بڑی تیز ہیں, ان چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو تھوڑے سے پریشان ہیں, پریشانی دور کرتا ہوں. 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شکر ڈالیں اور اسے چلا دیں. تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو شکر نے اپنے آپ کو پانی میں فنا کر لیا. اب بتائیے پورے گلاس میں آپ کو کہیں شکر نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اس میں شکر نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہے. لیکن شکر نے خود کو پانی میں فنا کر لیا ہے. بس اپنی ذات کو حسین میں فنا کر لو, حسین تمہیں بقا دے دیں گے. اور تمہیں پتہ ہے حسین کی عظمت کیا ہے؟
یہ چٹکی بھر خاک جو دل میں رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے تم حسین کی طرف کھینچے چلے آتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے کہ حسین کا عزادار دنیا کے کسی بھی کونے میں مر کے دفن ہو جائے، لیکن جب آخری امام آواز دیں گے تو اسے کربلا سے اٹھایا جائے گا۔ اسے زمین کربلا سے اٹھایا جائے، کسی بھی جگہ دفن ہو جائے۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، اور تمہاری اصل کربلا ہے، کیونکہ اللہ نے خلقت سے پہلے تمہارے دل میں خاک شفا رکھ دی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ تم کربلا جا کے کربلائی نہیں ہو، پیدائشی کربلائی ہو۔ تم اٹھو گے بھی تو کربلا کی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ صرف حسین کا شرف ہے، صرف حسین کا۔ جا کے زیارت پہ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی تھی وہ کامل الزیارات ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ کامل الزیارات، ابن قولوہ علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ ابن قولوہ علیہ الرحمہ۔ یہ غیبت صغرا کے دور میں موجود ہیں، غیبت صغرا کا جو دور ہے اس میں موجود ہے۔ اس کتاب میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ جنت والے بھی یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ایک چمکتی ہوئی چیز کو دیکھیں گے، پوچھیں گے میرے معبود یہ ہے کیا؟ تو نے تو کہا تھا جنت سے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، یہ حسین کی کربلا ہے جو گنبد دری کی طرح چمک رہی ہوگی۔ تو شیعوں کی خواہش ہونی چاہیے حسین کے ساتھ رہنے کی، سمجھے؟ جنت تمہارا ہدف نہ ہو، جہاں 14 وہاں ہم، 14 کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ مل جائے، اور کبھی بھی کمال بھی حاصل کر لینا نا تو خود کو اہل بیت کے مقابلے پہ نہ دیکھنا یا برابری پہ نہیں دیکھنا۔ ایک عالم کا نام سنا رہا ہوں، عزاداری سے متعلق یہ چیز ہے، اس لیے تہذیب عزا کا آخری جملہ پڑھ کے ربط مصائب دے رہا ہوں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، کون؟ بولیے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، انتہائی بزرگ عالم دین، زبردست۔ ان کے پاس ایک دن ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ بتائیے کیا ہم اپنا کپڑا اور منبر کا کپڑا دونوں ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ سوال دیکھیے کیسا ہے، کیا ہم اپنا کپڑا اور منبر کا کپڑا دونوں ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ کس سے سوال کر رہا ہے؟ مرجع وقت سے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے، کہ کیا ہم اپنا کپڑا اور منبر کا کپڑا ایک ساتھ ایک مشین میں دھل سکتے ہیں؟ انہوں نے تکیے کی ٹیک چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد کہا اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے ہیں۔ مولا سلامت رہے، اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے ہیں۔ اب آہستگی سے سن لیجئے گا، زور سے نہیں سناؤں گا، بالکل آہستگی سے سناؤں گا، اور آہستگی سے ہی سنیے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے کیا کہا؟ اچھے نوکر۔ بھئی جوانوں پھر اس جملے پہ غور کرنا، اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے۔ تو مرجع وقت نے بتا دیا نوکر دو طریقے کے ہیں، ایک نمک حلال، ایک نمک حرام۔ نمک حلال نوکر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ مالک مالک ہے، نوکر نوکر۔ تہذیب عزاداری ضرور سیکھیے کہ تہذیب عزا کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے، ہاں، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس کا رائٹر 20 سال مولا علی کے روضے میں نماز پڑھانے والا، 20 سال امیر کائنات کے روضے میں، رضی الدین نامی عالم دین، 20 سال علی کے روضے میں نماز پڑھائی ہے۔ تم 2 وقت پڑھ لو تو پھولے نہیں سماتے، 20 سال۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اس کتاب سے صرف ایک فقرہ سن لو، تمہیں کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ نوکر کو ہمیشہ نوکر کی طرح رہنا،
मालिक बनने की कोशिश न करो। अहले बैत के जितने नौकर अच्छे बनते जाओगे, अहले बैत तुम्हें उतना ऊंचा उठाते जाएंगे। कभी भी हुसैन की नौकरी करने में यह ना सोचना कि गिरी हुई कप उठा दूं कि ना उठाऊं, डिस्पोजल उठाऊं कि ना उठाऊं। मैं एक जुमला सुना रहा था कि हर चीज हुसैन की राह में नहीं आ सकती। याद रखो, ये कब भी हुसैन ने मुंतखब किया है, वरना बाजार में तो बहुत से कप पड़े हुए हैं। तुम्हें भी सैयदा ने मुंतखब किया है। हुसैन के नौकरों का नाम अब्बास लिखते हैं। मौला सलाम या अब्बास। हाँ, ये नाम जायरों का नाम हजरत अब्बास रीचेक करते हैं। तुम जब करबला का इरादा करते हो, हजरत अब्बास तुम्हें लेने आते हैं। फजीलतें भी तो सुन लो, कभी जिंदगी ने साथ दिया। तुम जिस चीज पे बोलो मैं उस चीज पे तुम्हें फजीलत दिखाऊंगा। किताबें यही मौजूद हैं। तुम फर्श अज़ा की फजीलत पूछो, मैं तुम्हें कुरान में भी दिखाऊंगा, हदीस में भी दिखाऊंगा, तारीख में भी दिखाऊंगा। तुम सबील हुसैनी की फजीलत पूछो, मैं तुम्हें कुरान में भी दिखाऊंगा, हदीस में भी दिखाऊंगा, तारीख में भी दिखाऊंगा। कौन ऐसी चीज मौजूद नहीं है या अहले बैत ने नहीं बताई? किसी ने इमाम से आके पूछा, मौला कैसे पता चले कि कस्साब ने यानी कसाई ने जिंदा जानवर ज़िबा किया है या मुर्दा? भाई तुम तो गोश्त लेके आ रहे हो लटके हुए जानवर से, पता कैसे चले कि जिंदा है या मुर्दा? इमाम के अलावा कोई जवाब दे ही नहीं सकता। इमाम ने कहा, एक गोश्त के टुकड़े को उठा के आग पे रख दो, अगर टुकड़ा बड़ा हो जाए तो मुर्दा। कि मुर्दे की खासियत है फैलना, और अगर छोटा हो जाए तो जिंदा जानवर ज़िबा हुआ। मेडिकल साइंस की बड़ी तरक्की हो गई। इमाम के पास एक शख्स आया, मौला 4 जगह सोचा है मतलब खोलने की, उनमें से किस जगह खोले? इमाम ने कहा, गोश्त का एक टुकड़ा वहां टांग दो, जहां पे गोश्त सबसे बाद में खराब हो वहीं पे हॉस्पिटल बना लो। ये मेडिकल साइंस है इमाम की। सबसे बाद में जहां पे गोश्त का टुकड़ा खराब हो, इसका मतलब जहां पे जल्दी खराब हो वो जगह मरीजों के लिए सूट नहीं करती। कोई चीज इमाम ने छोड़ी नहीं है, हम में कमी है। हम खाके शिफा उठा के कहते, मौला आपने तो कहा था जो खाके शिफा खाएगा अच्छा हो जाएगा। भाई अब्बास भाई के घर पे मैं रुका हूं, मेरे लिए घर पे रुकना जायज है, इनकी चादर ले जाना जायज नहीं है या नहीं? तो खाके शिफा भी तो किसी की जागीर है, बगैर इजाजत ही मुट्ठी मुट्ठी भर उठाए ला रहे हो। इसीलिए किताबों में इजाजत नामा लिखा हुआ है, उसे पढ़ के तब खाके शिफा उठाओ, फिर असर देखो। और अगर तुम्हें ना मिले तो मुझसे ले लेना, या कल मैं इसका तफसीली तज़किरा कर दूंगा, क्योंकि तुम कुछ लेके उठो। खाके शिफा खाने की भी दुआ है जो मासूम ने तालीम दी है, बगैर उस दुआ को पढ़े खाके शिफा न खाओ। फिर इमाम ने फरमाया कि जब मिट्टी उठाओ तो इस दुआ को पढ़ो ताकि इजाज़त मिल जाए, इसलिए कि यह करबला अली अकबर की जागीर है, तुम्हारी नहीं। इसे हजरत अब्बास और इमाम हुसैन ने मिलकर ख़रीदा है और अली अकबर के नाम कर दिया है। फिर बनी असद को हिबा कर दिया, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो 3 दिन तुम्हें मेहमान रखें, ताकि तुम वापस जाओ तो ये कह सको कि कल भी हुसैन खिला रहे थे। और मजलिस हुसैन में ज़रा जल्दी आया करें, खुदा के लिए दौड़ के आया करें। हर कदम आपको बता दूं, बस एक सवाब और यहीं से रब्ते मसाइब। हर कदम पे जब आप मजलिस के लिए आते हैं, खुदा 10 फरिश्ते खल्क करता है। कितने? हर कदम पे, जो क़यामत तक आपकी तरफ से इस्तग़फ़ार करते रहेंगे।
یہ تو آنے کی فضیلت ہے. بیچ میں کچھ دوست بھی تو ہوتے ہیں جو کہہ دیتے رضوی صاحب بہت لمبی پڑھیں گے، رک جاؤ. اللہ کہتا ہے تم آ رہے ہو 10 فرشتے، لیکن خدا کی قسم حسین کی جوتیوں پہ میں سر رکھ دوں اور اپنی زندگی قربان کر دوں. اگلا فقرہ جو میں نے دیکھا کہ جب مجلس سے پلٹ کے جاتے ہو تو اللہ ہر قدم پہ انگنت فرشتے خلق کرتا ہے. جب عالم سے پوچھا گیا، عالم سے سید اسد حیدر ہاشمی سے کہ آنے میں تو 10 اور جانے میں انگنت، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اللہ مجلس کے بعد جانے میں انگنت فرشتے اس لیے خلق کرتا ہے کہ نہ حسین نے خدا کو گن کے دیا ہے، نہ حسین کو خدا گن کے دیتا ہے. اس نے بھی اسے انگنت دیا، وہ بھی اسے انگنت دیتا ہے. بس مولا آپ سب کی حاضریاں قبول کرے اور بہتر سے بہتر توفیق عطا کرے عزائے حسین منعقد کرنے کی. کبھی بھی اس عزاداری کو ترک نہ کرنا. دیکھو زمانہ خراب آتا جا رہا ہے، جب آخری امام کا دور اور قریب آئے گا نا اور خراب ہوتا جائے گا. اپنے آپ کو کبھی بدلنا مت ہے. حسین کے تھے، حسین کے ہو، حسین کے ہی رہ کے چلے جاؤ. پھر حسین جانے، حسین کا خدا جانے. کسی کام میں شرماؤ مت. فرش عزا بچھانا ہے، کوشش کرو کہ جن کی ڈیوٹی ہے ان کے ساتھ لگ کے بچھاؤ، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اچھا انصاف سے بتاؤ، اگر تمہارے گھر سیدہ بی بی کا خط آئے کہ میں آنے والی ہوں، تمہارے گھر مہمان رہوں گی، تو تم کیا کرو گے؟ چاندی اور سونے کی کرسی بنواؤ گے نا بی بی کے لیے. اس فرش عزا پہ ہر مجلس میں امام کی بیٹھک ہوتی ہے. ہر شیعہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ آج فرش عزا ہم بچھائیں گے. اور ایک اور چیز تلاجہ والو، اگر زندہ رہا تو نصیحت سمجھو، مر جاؤں تو وصیت سمجھو. اگر کبھی فرش عزا پلٹ جائے نا تو خبردار اسے پیر سے ٹھیک مت کرنا. یہ نماز عشق کا مصلی ہے، یہاں زمانے کا امام بیٹھتا ہے. اگر الٹ جائے تو اسے ہاتھ سے سیدھا کرو، چومو فرش عزا کو. اسی فرش عزا پہ تمہیں حسین کی نجات کا پروانہ ملتا. بس مصائب شروع ہو گئے. اپنی ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. آج ہی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک مومنہ تھی جس کے پاس غربت کی وجہ سے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. جب حسین کا مہینہ آتا تھا نا، یعنی محرم، تو پہلے اپنا پیٹ کاٹتی تھی. 2 روٹی کی بھوک ہوتی تھی، 1 روٹی کھاتی تھی اور 1 روٹی کا آٹا بچا کے جمع کر کے بازار میں بیچ دیتی تھی. اس سے جو سامان میسر ہوتا تھا وہ بنام حسین لوگوں کو کھلا دیتی تھی. جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ عورت اپنے کندھے پہ مشکیزہ پانی بھر کے لے لیتی تھی اور عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی تھی حسین کے نام پہ پی لو. اپنی ماؤں کو دعا دینا اس مجلس پہ، حسین کے نام پہ پی لو. میں آج کے شب کے مسائل پڑھوں گا لیکن یہ واقعہ سن لیجیے. اس عورت کا آج ہی پڑھا میں نے، جوان بیٹا مر گیا، محرم سے کچھ پہلے مرا. سوچو محرم سے پہلے اگر جوان کی موت آ جائے تو ماں کو کتنی یاد آئے گی. لیکن چاند دیکھتے ہی اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں روں گی، اس مہینے میں تو میرا آقا حسین شہید ہوا ہے، میں حسین کے اکبر کو روں گی، میں حسین کے عباس کو روں گی، میں حسین کے علی اصغر کو روں گی. چاند رات سے پھر ویسے ہی پانی پلانا اس نے شروع کیا. جب تک تبرکات تھے تبرک دیا، اس کے بعد پانی پلانا. عورتیں کہتی تو تجھے کیا ہو گیا، اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ کہ کوئی فائدہ نہ ملے، بس 1 گلاس پانی پی کے ایک بار یا حسین کہہ دینا.
عورتیں اس کا مذاق اڑاتی تھی، بہت زیادہ اڑایا کرتی تھی۔ دن گزرتے رہے، عاشور کا دن آ گیا، پھر عورتوں میں پانی پلاتی رہی۔ شام کے وقت عورتیں قبرستان گئیں، دفن ہوئے امام حسین کا صحرا، تابوت کی لڑیاں، ساری عورتیں قبرستان میں اپنے اپنے رشتہ داروں کے قبر پہ چلی گئی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جہاں صحرا دفن ہوا تھا وہیں بیٹھی روتی رہی۔ بہت دیر رونے کے بعد ایک بار اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کیوں نہ اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ جاؤں، اسے 4 بار یا حسین کہہ کے دلاسا دے لیں۔ عزادارو سن لیجئے گا فقرہ، 4 بار یا حسین کہہ کے دلاسا دے دوں۔ گئی قبر پہ تو کیا دیکھا کہ پہلے سے ایک نقاب پوش بی بی اس قبر پہ بیٹھی ہوئی۔ یہ جو آپ کی آواز بلند ہوئی ہے نا، یہ باہر کے رونے کی آواز نہیں ہے، یہ آپ اندر سے رو رہے ہیں۔ اب آپ کا جگر پھٹا ہے اس واقعے سے، اندر سے وہ کہتی ہے یا حسین کہہ کے دلاسا دے دوں گی۔ اب جو گئی تو کیا دیکھا ہے کہ نقاب پوش بی بی اس کے بیٹے کے قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا بی بی آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، مجھے مغالطہ نہیں ہوا ہے، بلکہ میں جانتی ہوں یہ تیرے بیٹے کی خبر ہے، مگر کیا کروں تو میرے حسین کو رو رہی تھی۔ جیسے ہی بی بی نے کیا کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، تو اس نے خود کو گرا کے قدم چومنا چاہا۔ واقعہ یہی تک سنا ہوگا آپ نے، قدم چومنا چاہا تو بی بی نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ دے دیا۔ ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیے گا، پرچہ دے دیا۔ وہ پرچے کو سمیٹ کے ہمت نہ ہوئی، اب جو دیکھا تو کوئی سامنے موجود نہ تھا، چلتی ہوئی اپنے بیٹے کے قبر سے آئی، توبہ کرتی ہوئی کہ مجھے کیسے اپنے بیٹے کی یاد آ گئی۔ پھر کہتی ہے میں تو یا حسین سنانے گئی تھی، بی بی سے ملاقات ہو گئی، آ رہی تھی کہ ایک نقاب پوش شخص نے آواز دیا کہاں جا رہی ہو؟ لاؤ وہ پرچہ مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ اس عورت نے رو کے کہا میری بی بی سیدہ نے یہ پرچہ مجھے دیا ہے، اے آنے والے شخص تم کون ہو؟ کہ میں حسین کا بابا علی ہوں، وہ تمہارے جنت کا پروانہ ہے، لاؤ علی دستخط کر دے۔ میں کہوں گا یا علی ایک مومنہ جا رہی تھی، آپ نے اس کے پرچے پہ دستخط کر دیا، یا علی تیرا بیٹا کربلا آیا۔ آج شب جمعہ ہے نا، برسے میں کوتاہی نہ کرنا، کل کی تاریخ آخری امام سے منسوب ہے، آج پرسہ اپنے امام کو دو، آج پرسہ اپنے آخری امام کو دو۔ کس بات کا؟ مولا امام زمان، اے ہمارے راہبر و رہنما، اے ہمارے سید و سردار، بتائے تمہارے مولا کا ایک لقب غریم ہے جس کے معنی ہے شیعوں کا قرض اتارنے والا۔ اپنے امام کو آواز دو، کیوں دعائے ندبہ نہیں پڑی؟ کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ اپنے امام کو پرسا دو، کن الفاظ میں؟ مولا امام زمان آج جو ہم گریہ کریں گے نا، مولا اس گریہ کو آپ قبول کر لیجئے گا۔ مولا حق تو ادا نہیں کر سکتے، حق گریہ تو یہ ہے کہ شیعہ سن کے مر رہا ہے۔ کیوں تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں سنا کہ امام زمان خون روتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے آیت اللہ مراشی نجفی سے کسی نے پوچھا کہ سجاد خون کیسے روتے تھے، تو انہوں نے سفید رومال آنکھوں پہ رکھا، اب جو ہٹایا تو وہ سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا میں جب کربلا سوچ کے خون رو سکتا ہوں، تو جس سجاد نے کربلا دیکھی ہوگی، ارے جس نے اکبر کے سینے پہ برچھی لگتا دیکھا ہوگا، جس نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے
दो जुमले मसायब के सुन लीजिए, दो जुमले। ये वही शब है, अल्लाह अकबर, जिसमें हुसैन अपने चाहने वालों को जगह दिखा रहे हैं। आओ देखो, ये जगह देख रहे हो, आंखों को बंद करो, चलो करबला, मैं तुम्हें वो जगह बताता हूँ। हुसैन लेके चले, ये जगह देख रहे हो? जी आका देख रहा हूँ, ये मेरे अली अकबर के बर्छी खा के गिरने की जगह है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम सब चलो, अगर पहुंच गए हो तो मैं एक जुमला पढ़ रहा हूं। मकाम इमाम ज़मान तो तुमने देखा है ना, मकाम इमाम ज़मान जानते हो क्या है? जब इमाम ज़माना से पूछा गया मौला इस मकाम को आपसे क्यों मंसूब किया गया, तो आपने रो के कहा होना सकत जद्दी, यही है मेरे हुसैन के जमीन पे आने की जगह। जीन से जमीन पे हुसैन कहाँ पे आए थे पता है? मकाम इमाम ज़मान जो है ना फुरात के पास, शत्ते फुरात के पास, वहां पे आए थे। मसाइब सुना दूं जो तुम्हारे इमाम ज़माना ने अपनी ज़बान से बयान किए। जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं कि उस जगह से मख्तल की दूरी कितनी है, लेकिन इमाम कहते होना सकत जद्दी, यही है मेरे जद हुसैन के जीन से जमीन पे आने की जगह। अब फिक्रा सुनो इमाम ज़मान का, जिसके दिल में जितनी मोहब्बत हो वो ऊंची आवाज में पुरसा दे। इमाम फरमाते तारतन अकूम व तारतन अकुद, कभी मेरा हुसैन खड़ा होता था, कभी मुंह के बल गिर जाता था। अरे इस बार जब करबला जाना ना, इस मसाहब को याद करना। उसके बाद लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा मौला फिर क्या हुआ? का 70 बार ऐसा ही चलता रहा, उसके बाद जो मेरा जद हुसैन गिरा तो फिर खड़ा ना हो सका। मौला फिर क्या हुआ? का शिमर ने जुल्फों में हाथ डाला, फातिमा के लाल अल्लाह। मैंने तुम्हें एक जगह दिखाई है, तुम ऐसे रोए हो। जब हुसैन ने अपने साथियों को जगह दिखाई हो, कैसे रोए होगे? हिलाल ने पूछा, ऊंची आवाज में रोते रहना, 2 मिनट और मसाइब पढ़ूंगा। हिलाल ने पूछा मौला यहाँ पे आपका अली अकबर गिरेगा? हाँ हिलाल। मौला आप जिंदा होंगे? मौला मौला आप जिंदा होंगे? हिलाल रो इसी बात पे रहो कि जवान बेटा तड़पेगा और बूढ़ा बाप देगा। अल्लाह अकबर। रो इसी बात पे रहो कि जवान बेटा तड़पेगा और बूढ़ा बाप देख रहा होगा। और फौज अशकिया से कह रहा हूं नमाज मुझ में बर्दाश्त की। अज़ादारों थोड़ा सा और सुनो, मसाइब में कोई कमी नहीं करना चाहता। हिलाल चलो आगे चलो। हिलाल ये जगह देख रहे हो? अब अगर ये जुमला समझ में ना आए ना तो अपने आप से माफी मांग लेना। मैं तुम्हें सुना रहा हूं, बस समझाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। बोल रहा है हिलाल ये जगह देख रहे हो? हाँ बोला मैं देख रहा हूँ। हिलाल जानते हो यहाँ पे क्या होगा? देखो गोद में औलाद पाली है ना तो समझ जाओगे। हिलाल पता ही यहाँ पे क्या होगा? क्या बोला बताइए ना क्या होगा? क्या यहाँ पे जल्दी है मैं अपने बस समेट लिया मैंने, मुझे इससे ज्यादा नहीं सुना। आपने पुरसा दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब सैयदा कोई रुक ना दे। बस इतना ही कहूंगा, आज़ादारो तुम सुन के इतना रोए कि हुसैन ने
اپنے بیٹے کو زمین. بس آخری فقرہ سنو. میں نے یہیں پہ مصائب کیوں تمام کیا پتہ ہے؟ اگر سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. ہلال سے کہا یہاں پہ میں اپنے علی اصغر کو زمین پہ، جلتی زمین پہ نہیں. گجرات والوں ایک جملہ مصائب کا سمجھانا چاہتا ہوں. کربلا کے معاملے میں تم نے بچپن سے سنا ہے نا کہ کچا دانہ ڈالا جاتا تھا تو بھون جاتا تھا. اللہ جانے تم نے گود میں اولاد پالی ہے کیسے برداشت کر لیا. کچا دانہ ڈالا جاتا تھا تو بھون جایا کرتا تھا. کبھی تم نے سوچا کہ ان چھتی زمین پہ حسین ہے اپنے علی اصغر. تلاجہ کے عزادارو، تم نے علی اصغر کے گلے کا تو زخم دیکھا جو چھالے پیٹ میں پڑ گئے تھے. بس رو لیا آپ. میں نے سمیٹ لی گفتگو. پتہ ہے علی اصغر کو زمین پہ لٹا کے رو رہے تھے نا، پرسہ دینا اس جملے پہ حسین کو. پتہ ہے کیا کہا؟ علی اصغر کو جلدی زمین پہ لٹایا. تم بتاؤ، تم نے گود میں بیٹے پالے ہیں نا، عزادار ہوں، بیٹے پالے ہیں نا. تمہارا بیٹا دھوپ میں ننگے پیر چلتا ہے تو تمہاری کیا ہے؟ پھر سوچو نا تمہارا حسین کیا. اس نے اپنے علی اصغر کو جلتی ہوئی خاک میں لٹایا. اب جملہ سن لو اس کے بعد کا. اے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے حسین اپنے اصغر کے. بس آخری جملہ سمٹ گئی بات. ہلال آؤ. جی مولا. ہلال پتہ ہے ہم تمہیں کہاں لے کے آئے ہیں؟ مولا بتائیے. آیت اللہ زنجانی لکھتے ہیں کہ حسین نے کہا ہلال یہاں پہ محمد بن اشعث میری داڑھی کو پکڑ کے تماچے مارے گا. اونچی آواز میں ہائے زہرا کہا کرو. یہاں پہ میری داڑھی پکڑ کے تماچے مارے گا. یہاں پہ ابو ایوب خنوی میرے سینے میں نیزہ مارے گا. اے ہلال چلو واپس، چلو واپس. مولا آگے کیوں نہیں لے جا رہے؟ کہ ہلال آگے میری قتل گاہ ہے. ایک جملہ اور سمٹ گئے آج کے مسائل. آگے میری قتل گاہ ہے. آقا آگے کیوں نہیں لے جا رہے؟ پر تو حسین نے کہا ہلال میں آگے نہیں لے جا سکتا. میری ماں مقتل کی زمین والوں سے میں کہوں گا حسین فریاد ہے فریاد. آپ کی ماں مقتل سے مقتل کو بالوں سے صاف کر رہی ہے. ارے آپ کی بہن بے مخنع جانا تیار. ہمارے آنسوؤں کو ماتم حسین کی توفیق دے. اور آپ سے اتنا ہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی حسین کو چھوڑیے گا مت. آپ کا آقا مظلوم ہے. اپنے امام سے روزانہ گفتگو کیا کیجئے. روزانہ سونے سے پہلے 2 جملے مصائب کے اپنے امام کو سنا کے سوئیے. وضو کیجئے، امام کو سلام کیجئے، پھر لیٹتے ہوئے کہیے مولا آپ کے جد کے بدن پہ بہت تیر لگے تھے. یہی حق گریا ایسے ہی بلک کے رویا کرو. مولا آپ کے جد کے بدن پہ بہت تیر لگے تھے. مولا اتنے تیر لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے کہ 1900 کے زخم تنے چاک جائے.
2 जुमले सुनाओ, नोहे की 2 कड़ी पढ़ लो मसाइब के, लेकिन आखिरी इमाम को मसाइब सुना के सो। अपनी ज़िंदगी में 2 महीने 8 दिन का ये वतीरा बनाओ कि ज़रूर भी ज़रूर मसाइब सुना के सो। तुम्हारा इमाम तुम्हारी हिफाजत करे। और इतनी गुजारिश करूँगा कि मातम से एक नोहे में कम से कम रुका करो। मातम से वो जाए जिसकी अगली दिन की ज़िंदगी पक्की हो। अगर हमें नहीं पता है ना कि हमें कब मौत आ जाएगी, तो खुदा के लिए हुसैन हुसैन करते रहो। बस इतनी ही तलकीन है, इतनी वसीयत है और इतनी ही नसीहत है। मौला तुम सबको गम हुसैन मनाने की तौफीक दे और हम सबको रोने और रुलाने वालों में शुमार कर। मातम हुसैन। बहनों